اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم اسلامی ناظرین۔ زکوٰۃ کا بیان۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیات کریمہ موجود ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی افادیت، زکوٰۃ کی ضرورت، زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں اس کے لیے وعید، تقریباً 300 مقامات پر لفظ زکوٰۃ قرآن میں آیا ہے، اور ان میں سے بھی جو ہے 300 میں سے 80 مقامات پر لفظ صلاۃ کے بعد لفظ زکوٰۃ آیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کیا کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ دیا کرو۔ اس طرح لفظ صلاۃ کے ساتھ لفظ زکوٰۃ 80 مقامات پر آئے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ زکوٰۃ اسلام میں جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اسلام کا چوتھا رکن ہے کلمہ دینہ اسلام، جسے فروع دین بھی کہتے ہیں، کلمہ شہادتین، صلاۃ الخمس، صوم رمضان، زکوٰۃ المال، اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اس زکوٰۃ سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرہ پاک ہو جاتا ہے، معاشرے میں امان کا پیغام ملتے ہیں، محبت کا پیغام ملتے ہیں۔ عام غریب طبقوں کو بھی جو ہے اس معاشرے میں امیروں کے ساتھ سابق لوگوں کے ساتھ جو ہے مل جل کے رہنے کا ان کو موقع فراہم ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بہت تاکید کیا ہے۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ زکوٰۃ کا سسٹم ہونا چاہیے، زکوٰۃ کمیٹی ہونا چاہیے، جو گھر گھر جا کر صاحب نصاب سے زکوٰۃ وصول کرے اور مستحقین تک پہنچائے۔ اور زکوٰۃ کے متعلق شاہ محمد نور بخش نے فقہ احد میں باب الزکوٰۃ مکمل ایک چیپٹر آپ نے بیان کیا ہے۔ قرآنی آیات اور حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کے شرائط، اس کے ارکان، اس کے آداب اور مستحقین زکوٰۃ، صارفین، نصاب، ان سب پر گفتگو کی ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا، افزونی، زیادتی، پاکیزگی، بڑھنا، یہ ساری چیزیں۔ زکوٰۃ کا مفہوم ہے شرعی اسلام میں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان جو اپنے مال میں سے شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالے جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ نصاب سے مراد کیا ہے؟ وہ مقرر کی ہوئی مال جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو، نصاب سے مراد۔ مصارف و زکوٰۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، جو قرآن کی روح سے 8 مستحقین ہیں، لیکن نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 زکوٰۃ جمع کرنے والے، نمبر 4 اصحاب تعلیم حقوق، نمبر 5 غلام کی گردن چھڑانے والے، نمبر 6 مقرور حضرات، نمبر 7 اللہ کی راہ میں، نمبر 8 مسافر۔ اقسام زکوٰۃ، زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں بنیادی طور پر، واجب اور دوسرا سنت۔ واجبی زکوٰۃ 3 چیزوں پر آتی ہے۔ واجبی زکوٰۃ حیوانوں، نباتات اور معدنیات پر لازم ہو جاتی ہے۔ حیوانات میں سے 3 اقسام کے جانوروں میں ان پر زکوٰۃ لگتے ہیں، وہ یہ ہے اونٹ، گائے، بھیڑ۔ نباتات میں سے صرف گندم، جو، کھجور اور کشمش ان پر لگتے ہیں۔ معدنیات میں سے صرف سونا اور چاندی پر زکوٰۃ آتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اور لینے والا دونوں کے لیے شرائط، یہ بہت اہم ہے، اس کا عموماً تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو زکوٰۃ دینے والا ہو، صاحب نصاب ہو، اور ہر وہ شخص جو زکوٰۃ لینے والا ہو، ان کے چند شرط کے ساتھ ہی اس کا وجود ہوتا ہے۔ دینے کی وہ شرائط کیا ہے؟ زکوٰۃ کس کے ذمہ واجب ہے؟ جس کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہے وہ یہ ہے بالغ ہونا، عقل مند ہونا، آزاد ہونا، مسلمان ہونا، اپنے مال میں تصرف کرنے پر قادر ہونا۔ زکوٰۃ کے لینے والے کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ دینے والے کے لیے ہو گیا، لینے والے کے لیے جو مستحق ہو، 8 افراد میں سے وہ شامل ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ زکوٰۃ لینے والوں کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بدکاروں میں سے نہ ہو بلکہ جانبداروں میں سے ہو۔ جانوروں پر زکوٰۃ، جانوروں پر صرف 4 شرطوں کے ساتھ زکوٰۃ آتی ہے، وہ یہ نصاب کا پورا ہونا،
نمبر 2 سال کا گزرنا، نمبر 3 چلنے پر گزر بسر کرنا، نمبر 4 جانوروں کا تعلق نہ ہونا۔ یہ نصاب حیوانات، نباتات اور معدنیات پر الگ الگ نصاب ہیں، جیسا کہ اونٹوں کے نصاب، اگر ہمارے یہاں پر تو اونٹ نہیں ہے لیکن عرب والوں کے لیے اس کا زکوٰۃ لاتے ہیں، تو اونٹوں کی زکوٰۃ کے کل 12 نصاب ہیں۔ پہلا نصاب یہ ہے کہ اونٹوں کی تعداد 5 ہو جائے تو ان پر بطور زکوٰۃ ایک بکری کا نکالنا واجب ہوتی ہے، یہی 9 اونٹوں تک برقرار رہتی ہے۔ تو اس طرح کی تعداد بڑھتے بڑھتے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو اونٹ جو ہے اپنے نے پہلے بتایا کہ اس کا اونٹوں کے کل 12 نصاب ہیں۔ گائے کی زکوٰۃ، گائے کی زکوٰۃ کے 2 نصاب ہیں۔ پہلا نصاب جب گائے کی تعداد 30 ہو جائے تو 1 سال کا ایک بچڑا یا 1 سال کا ایک بکری واجب ہوتی ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے۔ 39 گائے تک یہی مقدار برقرار ہوتی ہے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے اس کا نصاب بھی بڑھتا ہے۔ پھر ڈیڑھ بکریوں کا زکوٰۃ، جب بکریوں کی تعداد 40 کو پہنچے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یعنی 40 ڈیڑھ بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ نکالے، 120 ڈیڑھ بکریوں تک یہی زکوٰۃ کی حجم برقرار ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ بنیاد اور اس کا نصاب بھی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ نباتاتی چیز پر جو جو اور گندم ہے، غلات میں سے جو اور گندم ہے 5 وسط گندم پر واجب ہوتے، یہ مقدار 18 من 48 سیر 6 چپن کے برابر ہے، اور بیج اور بوئی کے اخراجات نکال کر باقی گندم کا 10واں حصہ 1% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ معدنی چیز یعنی کہ سونا اور چاندی پر زکوٰۃ کیا ہے؟ سونا اور چاندی دونوں پر زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط 2 ہیں، ایک ہے نصاب کا پورا ہونا، نصاب، دوسرا ہے کہ ہولانی ہول سال کا گزرنا۔ سونے کے جو نصاب ہے، سونا جب 20 دینار کو پہنچے یعنی 7.5 تولہ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ چاندی کے نصاب 52 تولہ چاندی جو موجودہ زور کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام کا ہوتا ہے، اور شقی حساب سے 200 درہم کی تعداد ہے۔ تو مقتراً یعنی کہ چاندی پر 52 تولہ اور سونے پر 7.5 تولہ اس کا نصاب بیان کیا ہے۔ تو اس سال جو ہے محکمہ احکام مذہب یعنی کہ تحقیق میں جو ہے 2024 میں یعنی کہ چاندی اور سونے کے مشترکہ اور چاندی کی جو زکوٰۃ کا جو تعین کیا ہے وہ 1,33,179 جس کے دین میں ہوں، جس کے پاس بیلنس ہوں، اس پر زکوٰۃ واجب قرار دیا، یہی تعین کیا ہے۔ تو زکوٰۃ جو نکالیں گے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے لیے سکون ملے گا۔ تو حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ ایک پل ہے، جو زکوٰۃ ادا کریں گے پل سے پار ہو جائیں گے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے وہ پل کے نیچے گر جائیں گے۔ تو زکوٰۃ کے متعلق میں نے ایک ثقافت اور دعوت سیاست کی روشنی میں سوال ہم جواب کی تفصیل کی ہے، اس میں زکوٰۃ کے متعلق یعنی کہ ہر چیز ان ڈیٹیل سوال جواب کے ساتھ یہ کتاب کا تفصیل کی ہے۔ مسائل زکوٰۃ جس کسی کو ضرورت ہو آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں آسان طریقے سے زکوٰۃ کے متعلق بیان کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ نکال کر معاشرے کی غریب طبقے تک پہنچانے کی، حقدار کو دینے کی ہمیں توفیق